السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 716، سورۃ مریم، آیت 94 تا 98، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ لقد، البتہ تحقیق، احصا، اس نے شمار کر رکھا ہے، ہم ان کو، وعدہ، اور گن رکھا ہے، ہم ان کو، عدہ، گننا، وکلہم، اور وہ سبھی، آتی ہی، آنے والے ہیں اس کے پاس، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردا، تنہا تنہا، ان، بلا شبہ، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، سیجعل، ان قریب پیدا کر دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، و رحمان، ودا، محبت، فانما، پس یقیناً، یسرناہ، ہم نے آسان کر دیا اس کو، یعنی اس قرآن پاک کو، بلسانی کا، آپ کی زبان میں، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی، اس کے ساتھ، المتقین، پرہیزگاروں کو، وتنذرا، اور آپ ڈرائیں، بھی، اس کے ساتھ، قوما لدا، جھگڑالو قوم کو، وکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، حل، کیا، تو حصو، آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو، او، یا، تسمعو، آپ سنتے ہیں، لہم، ان کی، رکزا، کوئی بھنک بھی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے ساتھ سورۃ مریم اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت کے ساتھ اسی طرح باقی رہ جانے والی صورتوں کو بھی مکمل کرنے، کما حقہ بیان کرنے، سیکھنے، سکھانے اور آیات قرآنیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں بھی اس عظیم خدمت میں حصے دار بنائے، اور ان حسنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول منظور فرما کر اپنے خاص فضل و کرم سے دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے اور خوب اچھی طرح گن کے شمار کر رکھا ہے۔ پیچھے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کے متعلق بیان فرمایا اور ان کا رد فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بیٹی بنا رکھا ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوق کی گنتی کو گن کر اچھی طرح شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بیٹیاں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہوتا۔ جب پوری مخلوق اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے موجود ہے، جب ہر ایک کی گنتی اچھی طرح شمار کر کے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے بیٹے یا اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہوتا۔ ہاں جی، کیا یہ اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہیں جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی تو یہ بات اللہ کو ہم سے پہلے موجود ہوتی۔ ہاں جی، یہ اللہ کو خبریں دینے والے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ احد ہے، الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم تکن لہ صاحبہ ہے۔ وہ اللہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام کمزوریوں سے، شریکوں سے، سانجھوں سے پاک ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبر ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی بڑی گالیاں سننے کے بعد بھی ہاں جی معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور اللہ اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو رزق بھی دیتا ہے، ضروریات زندگی بھی پوری طرح فراہم کرتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو ہوتی، اللہ ان کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ دنیا ردی کی ردی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے صبر کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6099 پر راوی حضرت ابو موسیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف والی بات پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دے بات پر صبر کرنے والا یعنی کوئی نہیں ایسا۔ اللہ رب العالمین سن بھی رہا ہے جی، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کے باوجود صبر کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کیسے صبر کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہیں کہ جی عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں علیہم السلام، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے اور رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ معبود برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کمزوریوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے، مجبوریوں سے، لاچاریوں سے، سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو کافروں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے،
جیسا کہ آیات میں گزرا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے۔ ہاں جی، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے پاس اکیلے اکیلے ہو کر ہی آنا ہے۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، اب ایک طرف کافر ہیں جو اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور دوسری طرف اہل ایمان ہیں، تو کافروں کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا ذکر بھی کر دیا۔ کافر اپنے برے انجام کو دیکھ کر کفر سے باز آ جائے اور مومن اپنے اچھے انجام کو دیکھ کر ایمان پر ڈٹ جائے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب ایمان اور عمل یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اور عمل آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے اور عمل کوئی نہیں، بندہ بیکار ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر عمل موجود ہے، یعنی نیک اعمال موجود ہیں مگر ایمان نہیں ہے، تو ایسے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور نیک عمل یا قبولیت والے اعمال کے لیے ضروری ہے ایمان، اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان بھی لازمی ہے، عمل کا نیک ہونا، اچھا ہونا لازمی ہے، عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، اور عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ اہل ایمان کے لیے محبت ہوگی، جی وہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور کفار کے لیے کیا ہوگی؟ کفار کے لیے نفرت ہی نفرت ہوگی۔ جی کفار کے لیے نفرت ہی نفرت ہوگی۔ سورۃ مریم یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ بہتر نہیں تھے۔ ہاں جی، کمزوری اور تعداد کی کمی اور غریبی، ہاں جی بہت سارے صحابہ کرام فقیر مسکین غلام قسم کے لوگ۔ تو یہ آیات مکی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ دنیا داروں میں دولت والوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے لیے اللہ عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ اب اہل ایمان کے لیے اللہ محبت کیسے پیدا کرتا ہے اور اہل کفر کے لیے اللہ بغض کیسے پیدا کر دیتا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں 7485 نمبر کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، ہاں جی کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ ہے اللہ کا اہل ایمان اور نیک اعمال والوں کے لیے محبت پیدا کر دینا۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے، یعنی پہلی آواز جبریل کو اللہ دیتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل میں صدیق اکبر سے فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، تو بھی صدیق و فاروق سے عثمان و علی سے محبت کر۔ تو جبریل اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، ہاں جی
پھر جبریل اعلان کرتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل فرشتوں میں، آسمان والے فرشتوں میں آواز لگا دیتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سیمپل کہ اے فرشتوں، اللہ صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے، ہاں جی، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل آسمان یعنی ملائکہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جیسے آج صدیاں گزر گئیں، ہاں جی، حضرت بلال کون تھے؟ بکریوں کے چرواہے تھے نا، ہاں جی، وہ اپنے مالک کی غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے بلال سے محبت کی تو جبریل نے بھی بلال سے محبت کی، جب جبریل نے بلال سے محبت کی تو فرشتوں نے بھی بلال سے محبت کی، اور جب فرشتوں نے بلال سے محبت کی تو اللہ نے زمین میں بھی بلال کے لیے قبولیت اور محبت رکھ دی۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، لوگ ابو جہل پر، عتبہ اور شیبہ پر لعنت کرتے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہاں جی، اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے بھی بڑھ کر اہل ایمان جناب حضرت بلال سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور کافروں کے لیے اللہ کافروں سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ کافروں کے لیے جبریل کو بھی کہتا ہے کہ تو اس سے بغض رکھ، اور پھر فرشتے بھی کافروں سے بغض رکھتے ہیں، اور کافروں کے لیے زمین کے اندر بھی دشمنی رکھ دی جاتی ہے کہ آج صدیاں بیت گئیں، لوگ ابو جہل پر لعنت ہی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دعا جبریل فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جبریل۔ اللہ کسی بندے سے جب بغض رکھتا ہے تو جبریل کو آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ان قریب ہم ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ اب یہ مکی صورت ہے، مکے کے اندر مسلمانوں کی حالت ابتر تھی، لیکن ان حالات میں اللہ نے تسلی دی ہے کہ مومن مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ آج اگر دنیا داروں اور مکے کے چودھریوں اور سرداروں اور قریشیوں کی نظروں میں تم گھٹیا ہو، ناکارہ اور بیکار ہو، تو بہت جلد اللہ تمہارے لیے زمین والوں میں محبت رکھ دے گا، جبریل میں، فرشتوں میں، اور رہتی دنیا تک محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ اور اسی طرح اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی۔ کہاں جناب اوس اور خزرج کے قبائل، ہاں جی، کہاں پر جناب مدینے اور انصار، مدینے میں انصار اور مہاجرین، ہاں جی، کہاں پر مہاجرین اور قریشی ایمان لانے والے، کہاں حضرت بلال اور کہاں حضرت صہیب اور کہاں حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رنگتیں بھی مختلف، وطن بھی مختلف، کہیں کوئی آقا ہے تو کوئی غلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ آقا اور غلام، وہ جانی دشمن، وہ خاندانی دشمن، وہ سالوں اور صدیوں سے چلے آتے ہوئے دشمن آپس میں رحماء بینہم بن گئے، انتہائی محبت اور پیار کرنے والے، اور آپس میں وہ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی ہو گئے۔ کبھی وہ تھے جو خاندانی اور نسلی دشمنیوں میں چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے جب محبت ڈالی، الفت ڈالی، تو جناب آقا اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ہاں جی، خاندانی اور نسلی اور علاقائی دشمن، سالوں اور صدیوں کی دشمنیں آپس میں اللہ کی محبت ڈال دیے جانے کی وجہ سے وہ کھیر اور شکر بن گئے۔ اور اسی طرح
اللہ رب العالمین نے جی وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے دشمنی اور نفرت رکھتے تھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام انہیں پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو گئے، جس طرح کہ حضرت ہند بنت عتبہ اور جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمر بن عاص کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ نفرت جس شخصیت سے تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو مجھے پوری کائنات سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب تھے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا کہ تو متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا کہ جو ایمان والے اور اہل تقوی ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، اور حق کو جھٹلانے والے اور جھگڑا کرنے والے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی تیار کی ہوئی جنت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جسے اللہ نے عربی زبان میں آسان کر دیا، اور عربی زبان سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر دیا کہ جو اخلاق عظمی پر فائز تھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس عربی قرآن کو عربی نبی پر اہل عرب میں سب سے پہلے نازل کیا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم اور اس کا بے انتہا فضل، اور فرمایا کہ ہم نے ان قریشیوں اور عرب کے کافروں اور مشرکوں سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو طاقتور اور مضبوط لوگ تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو جو جتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا چودھری اور سردار کیوں نہ ہو، جب وہ کفر اور شرک کی راہ کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے نام و نشان کر دیتا ہے اور ان کا کہیں نام اور ذکر باقی نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔